مسئلہ کہاں پر لگ رہا ہے جب سب کچھ ہے ہمارے پاس؟ دنیا کے بہت سارے ملکوں کے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو پاکستان کے پاس ہے. پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر اس ملک کی معیشت رینگ کیوں رہی ہے؟ پھر اس ملک کی حمیت پر حملے ہوتے رہے؟ اس ملک کی خود مختاری، خود انحصاری ابھی تک حاصل نہیں ہو پا رہی. وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کو 14 اگست کی مبارکباد، قوم کو مبارکباد. اور آپ نے بہت اعداد و شمار اس قدر حوصلہ افزا اور امید افزا گنوائے ہیں. بعض چیزیں تو ہمارے علم میں بھی نہیں تھیں، اور جس اندیشے کا اظہار کیا ہے وہ بھی سامنے ہے. مگر کوئی خلا میں سب چیزیں نہیں ہوتی. ان تمام وسائل کی موجودگی کے باوجود پاکستان اس طریقے سے نتائج حاصل نہیں کر سکا جیسے دوسرے نو آزاد ملکوں نے حاصل کیے. سبب کیا ہے؟ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ملک کے سیاسی نظام میں استحکام نہیں تھا. نتیجہ یہ تھا کہ معاشی پالیسیاں بدلتی رہیں، اور جو حکمران طبقہ ہے، میں یہ دیکھتا ہوں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں. آپ نے اعداد و شمار جو بتایا اس میں یہ نہیں بتایا کہ خط غربت سے کتنے نیچے ہم چلے گئے ہیں، اور ہمارے کتنے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ملک سے باہر جا رہے ہیں ملازمتوں کی اور معاش کی تلاش میں. یہ سب وہ باتیں ہیں جن پہ غور کرنا چاہیے. مگر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آغاز کے دنوں میں کچھ برس ہمارے استحکام کے گزرے اور امید افزا گزرے، اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہے جو حکومتوں کی وقتاً فوقتاً تبدیلیاں، اور حکومتوں کی یہ تبدیلیاں مختلف نظاموں کے تجربے، دستوروں کی تبدیلی. 77 برس میں 4 سمجھیے فوجی حکومتیں، باقی جمہوری حکومتیں. جیسی بھی جمہوری حکومتیں تھیں، مگر ظاہر ہے جمہوری حکومتیں ہر اعتبار سے قابل قبول ہیں اور ان کا ساتھ دیا جانا چاہیے. مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ پالیسیاں بدلتی رہیں. میں جتنی دیر سے زندگی میں داخل ہوا ہوں، معاشی صورتحال جو ہے وہ دن سے جیسی حوصلہ افزا صورتحال سمجھیے 60 تک تھی اور اس کے بعد بھی، مگر پھر جو صورت احوال تبدیل ہونے شروع ہوئی ہے تو وہ اس کے سنبھلنے میں نہیں آتی. اب ہمارا بیشتر جو انحصار ہے، جب ہم گفتگو کرتے ہیں، آپ نے وہ نہیں بتائی رقم جو زر مبادلہ کی بیرون ممالک سے آتی ہے. تو ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں ان کی تو صورتحال بہت ہی تکلیف دہ ہے. مگر جو چیزیں ہم منگاتے ہیں اور جس طرح کی چیزیں منگاتے ہیں اور آزادانہ اس کا استعمال ہے، اور جو غریب ہے وہ دن بدن غریب ہوتا جا رہا ہے، اور جو طبقہ اشرافیہ ہے اور جو ایک خاص اس کو آپ دیکھیے گا کہ آپ ان کی آبادیوں میں چلے جائیے، ان کی زندگیوں میں چلے جائیے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ چینی کا کوئی مسئلہ ہے، نہ شکر کا کوئی مسئلہ ہے، نہ تعلیم کا کوئی مسئلہ ہے، نہ علاج و معالجے کا کوئی مسئلہ ہے. سارے مسائل جو ہیں وہ غریبوں کے ہیں، اور جو معاش کے اعتبار سے کمزور طبقوں کے ہیں. اور یہ ساری ذمہ داری کوئی بھی کہے کچھ، مگر حکومتوں پر آتی ہے بنیادی طور پر.